بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، پیارے دوستوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان بنایا اللہ نے ہمیں، بڑا اللہ کا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو جانور بھی بنا سکتا تھا، کوئی اور مخلوق کی صورت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے انسان بنا کر پھر ہمیں مسلمان بنایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دعا کرے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو شرعی اعتبار سے اور شریعت کی باتوں کو عمل میں لا کر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم بن نوری ٹاؤن کراچی کا یہ فتویٰ ہے، اور کسی نے سوال کیا کہ کیا داڑھی نہ رکھنے سے، یعنی داڑھی کٹانے والا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا داڑھی نہ رکھنے سے ہم 24 گھنٹے گناہ میں ہوتے ہیں، یا اگر داڑھی نہ رکھیں تو جہنم کے چوتھے درجے میں شامل کیے جائیں گے؟ اصل میں آج جمعے میں امام صاحب نے یہ بات بولی تو میرا دل بس مانا نہیں، انہوں نے کوئی روایت یا حدیث نہیں بتائی۔ یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، جواب: داڑھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت، مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ کیا فرمایا کہ مسلمانوں کا قومی شعار اور مرد کی فطری اور طبعی چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعار کو اپنانے کے لیے اپنی امت کو ہدایات دی ہیں اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب اور اس کو کتروا کر یا منڈا کر ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا مرتکب یعنی اس کا کرنے والا، کٹوانے والا فاسق اور گناہگار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم اور اصحاب سنن نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ فطرت میں سے ہونے کا مطلب یعنی پیدائشی سنت ہیں۔ ایک تو مونچھ خوب کتروانا، دوسری داڑھی چھوڑنا، تیسری مسواک کرنا، چوتھی پانی سے ناک صاف کرنا، پانچویں ناخن کاٹنا، چھٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، ساتویں بغل کے بال اکھاڑنا، آٹھویں زیر ناک کے بال مونڈنا، نویں پانی سے استنجا کرنا۔ علامہ زکریا رحمت اللہ علیہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا، میں 10ویں چیز بھول گیا مگر یہ کہ یہ کلی ہوگی، یعنی 10ویں چیز کلی کرنا۔ اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجوسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہ جو میں نے 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کی خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے۔
نیز داڑھی منڈانا ایسا جرم ہے کہ اس کی حرمت پر ساری امت کا اجماع ہے، امت کا ایک فرد بھی اس قبیح فعل کے جواز کا قائل نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ سمجھیے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک بھی یہ داڑھی کٹانا حرام ہے۔ یہ دارالعلوم بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اس میں اور بھی لمبی تفسیر ہے، لیکن میں نے اشارہ کیا اور سمجھایا اور احادیث بھی پیش کی کہ داڑھی کٹانا حرام ہے۔ اس کا مرتکب یعنی داڑھی کٹانے والا سخت گناہ میں شامل ہوگا، اور ایسا کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، اور فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل گناہ میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو داڑھی رکھنے کا واجبی اور تاکیدی حکم ہے۔ داڑھی مسلمانوں کا اسلامی شعار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی وضاقتہ میں مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ ایک دوسری حدیث میں داڑھی رکھنے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی داڑھی تراشنا، داڑھی کٹانا بددین قوموں کا شعار تھا، اسی لیے اپنی امت کو ان کی تقلید سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت، فطرت انسانی کے عین مطابق اور مردانہ چہرے کی زینت بھی ہے۔ پس جس چیز کی پابندی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سارے نبیوں نے کی ہو، اس کی پیروی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ اسی لیے ہر مسلمان پر مقدار مسنونہ تک داڑھی رکھنا واجب ہے، اور مقدار مسنونہ ایک مشت سے کم کرنا موجب فسق و گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ایک مٹھی سے کم اگر رکھیں گے تو کبیرہ گناہ ہوگا۔ جو حضرات داڑھی رکھنے کو معمولی سنت سمجھتے ہیں اور نہ رکھنے کو موجب فسق قرار نہیں دیتے، وہ سخت غلط فہمی کا شکار ہے، اس لیے ان کا استدلال کسی طرح درست نہیں۔ یعنی یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جواب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے، کٹانے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو اللہ توفیق دے، ہدایت دے جو داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی کٹاتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو شرعی اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔